عجیب بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو جب کفر میں دفن کیا گیا اس کو بس ایک خوشبو آتی تھی. مجھے خود سمرقند جانے کا موقع ملا تو میں امام بخاری کی قبر پر تہجد کے وقت مراقبہ کرتا تھا. ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ جو کبھی نہیں سونگی. میں حیران ہوتا تھا. میں نے وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ یہاں پر خوشبو چھڑکتے ہیں؟ اس نے 3 قسمیں اٹھائیں، واللہ باللہ سمت اللہ، ہم نے کبھی ایک قطرہ خوشبو کا نہیں چھڑکا. تو میں نے کہا کہ پھر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ اس نے کہا یہ قدرت کی طرف سے ہے. اب اس پر لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ قبر سے خوشبو کیسے آ سکتی ہے. ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک پھول زمین پر گر گیا تھا تو اس مٹی کے اندر پھول کی خوشبو آ گئی تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ بھی پھول تھے، ان کو دفن کیا گیا تو ان کی خوشبو نے مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیا. بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم خیستم. گناہوں کو بخشوا لیں. اور یہ عمل جو آخر پہ بتایا کہ جس کے کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. اب اس کے بعد تو پھر اور کوئی تمنا پیچھے رہتی ہی نہیں. جس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو گئی، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوتی ہے. لیکن ایک عمل اور بھی ہے. آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے. مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمے لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے. لیکن چلیں، آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں، اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں. لہذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. یہ صحابی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی. ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت، فجر کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اس پر اجر کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں، کبھی چھوڑیں گے نہیں. کیا اجر ملا؟ منظر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت، اس فکرے کو دن میں 3 مرتبہ پڑھے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا. یہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں. ہم ان اعمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی. تو غور کیجئے کہ ان 4 آیات میں
اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا. تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا. ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْطِي